سرکار کو معراج پر بلایا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک مبارک ماحول میں، بارکنا حولہ، ایک مبارک ماحول میں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں۔ معراج کا مقصد واضح ہو رہا ہے، سرکار کو بلایا کیوں گیا ہے؟ ہم من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں۔ اب یہ آیت ہے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے، سورہ النجم کی آیت کو پلس کیجئے اس کے ساتھ۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اپنی سب سے بڑی آیت دکھائی۔ ایک آیت میں کہا کہ ہم لے گئے تاکہ اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں، دوسرے سورے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کو سب سے بڑی آیت دکھائی۔ آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے دیکھا، لقد رأى، انہوں نے دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھا، کہا ہم دکھائیں گے، دوسری آیت کریے انہوں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو۔ سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ جی میں اللہ کی سب سے بڑی آیت کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ جی معراج پر آیت دکھائی۔ اب وہ آیت جو دکھائی تھی، کہا میرے حبیب 40 دن تک شہر سے دور غار حرا، ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی، جہاز ہر روڈ پر نہیں اترتا، اس کے لیے خاص رن وے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اس روڈ پہ اتر جائے گا، روڈ کو بٹھا دے گا، پہلے ظرف کو آمادہ کیا جائے، پھر مظروف کو ڈالا جائے۔ ہر ظرف میں ہر مظروف نہیں آتا۔ اللہ اکبر! جی یہ ظرف کتنا سنگین، ثقیل، قابل، لائق ہے کہ کبھی قرآن اس میں آتا ہے تو کبھی فاطمہ اس میں آتی ہے۔ مصطفیٰ سرکار کا قلب، علامہ اقبال روزانہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، مصطفیٰ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا اسے۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہا نہیں پڑھو ضرور، مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ حسین جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ علامہ نے کہا ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ ہر جگہ ہر چیز قرار نہیں دی جاتی۔ سیدہ کا نور اترنا ہے، اے میرے مصطفیٰ 40 دن چلا کرو۔ سرکار نے 40 دن تک غار حرا میں عبادت کی، روزہ رکھا، نمازیں پڑھیں، سجدے کیے، اللہ کا ذکر کیا۔ 40 دن کے بعد جبریل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ جنت کے درخت شجرہ طوبہ کا پھل اللہ نے بھیجا ہے، آپ یہ پھل تناول کر لیجئے۔ جبریل یہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ اگر نبی نے سوال نہ کیا ہوتا تو روایت کیسے بنتی، اور روایت نہ بنتی تو آج بیان کیسے ہوتی؟ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ پتہ نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہے کہ ہمیں پتہ ہو جائے۔ فرمایا جبریل یہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ فرمایا غرس اللہ بیدہ، یہ جنت کا ایک واحد درخت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور جنت کی ساری نہریں اسی درخت سے نکلتی ہیں۔
دودھ کی نہر اسی سے نکلتی ہے، شہد کی نہر اسی سے نکلتی ہے، شراب طہورہ کی نہر اسی سے نکلتی ہے، آب زلال کی نہر اسی سے نکلتی ہے۔ پورے جنت کو سیراب کرنے والی نہریں وہ اسی درخت سے نکلتی ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اور اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس پھل کو کھا لیجئے، اللہ نور سیدہ منتقل کرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے جب اسے دو نیم کیا تو اس میں سے نور نکل رہا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ نور فاطمہ ہے۔ سرکار نے اسے تناول فرمایا، سنگینی محسوس کی۔ قرآن پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے جی، سیدہ کا وجود قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قلب مصطفیٰ کے اوپر اترا ہے۔ قلب مصطفیٰ ہم وزن جی، ہم وزن۔ سرکار دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں نا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ کیا کہا اسے؟ انی تارک فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں۔ تو کتنی بھاری ہیں؟ تو قرآن نے بتا دیا نا کتنی بھاری ہیں۔ اگر پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ قرآن اتنا بھاری ہے، قرآن اتنا وزنی ہے، مگر یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا تو قرآن سے زیادہ سنگین وجود سرکار کا ہے۔ توجہ ہے؟ یا ہم وزن کے ساتھ رہتا ہے، یا کم وزن سنگین وزن کے ساتھ رہتا ہے۔ بڑا وزن چھوٹے وزن کے ساتھ نہیں رہتا، ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید سرکار کے قلب پہ اترا، قرآن کا وزن کم ہے، مصطفیٰ کا وزن زیادہ ہے، یہ تو طے ہے۔ اور اب جو سرکار پر اتر رہے ہیں، کبھی پشت پر حسین اتر رہے ہیں، تو یاد رہے کہ یہ جو سر اٹھ نہیں رہا وہ اس وجہ سے بھی نہیں اٹھ رہا کہ ہم وزن پہ بیٹھا ہے۔ حقیقت ان کی ایک ہی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب سمجھ میں آتا ہے نبی سیدہ کے آنے پہ کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ ہم وزن آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ وجہ اے میرے مصطفیٰ نور فاطمہ ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار کے وجود مبارک میں نور سیدہ منتقل ہوا، زمین پر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ کے ہاں نور منتقل ہوا جی۔ قیامت کا علم ہمیں نہیں، شب قدر کا علم ہمیں نہیں، ائمہ کی ولادت کا علم ہمیں نہیں جی۔ لفظ ولادت سے میں کہہ رہا چڑے نہیں، مگر لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بھی شہید کہا ہے، مولا علی کو بھی شہید کہا ہے، ہمارے شہید محمد علی، ڈاکٹر محمد علی بھی شہید، شہید سپر جعفر بھی شہید۔ تو کیا اللہ شہید اور شہید محمد علی شہید ایک جیسے ہیں؟ معاذ اللہ، لفظ تو ایک ہی ہے۔ اللہ عالم، مولا علی عالم، مولانا عالم، تو ایک جیسے ہیں معاذ اللہ، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ اہل بیت کی ولادت، ہماری ولادت، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نجاست ہے، وہاں طہارت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی قرآن میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے بھی لفظ ولادت آیا ہے، حضرت یحییٰ کی ولادت کے لیے بھی لفظ ولادت آیا ہے۔ تو یہ لفظ چڑھنے والا نہیں ہے، ہاں ظہور اچھا ہے مگر ولادت بھی برا نہیں ہے، معنی مختلف ہے، مصداق مختلف ہے جی۔ تیسری چیز ولادت احوال ائمہ ہمیں نہیں پتا، اور چوتھی چیز جس کا ہمیں نہیں پتا وہ ہے عظمت فاطمہ۔
انا لیلۃ القدر، بی بی فرماتی ہیں میں شب قدر ہوں، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ ہم نہیں پہچان سکتے کہ سیدہ کیا ہے جس کا نام ہی فاطمہ ہو۔ فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فتمت محبی فتمت ان معرفتہا، فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت سے ہمیں علیحدہ کیا گیا۔ تمہارے بس کی نہیں ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم فاطمہ کو پہچان سکو۔ سرکار تشریف لائے، سیدہ میں نور منتقل ہوا بی بی میں، اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب پورے مکے کی عورتوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کر لی، سوشل بائیکاٹ تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، تو بی بی فرماتی ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ میں اکیلی کہاں تھی۔ ایک دن میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں کوئی پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ جو بچی میرے ساتھ ہے یہ تو مجھ سے باتیں کرتی ہے، اور یہ مجھ سے کہتی ہے یا امی لا تحزنی ولا ترہبنی ان اللہ مع ابی، اے اماں گھبرانا نہیں، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ